یہ حضرت کا خط ہے نظام الدین سے اسلم صاحب کے اور آپ سب لوگوں کے نام. حضرت لکھ رہے ہیں: محترمین و مکرمین جناب اسلم صاحب و احباب مشورہ چھتیس گڑھ، وفقنا اللہ و ایاکم لما یحبہ و یرضاہ وتقبل اللہ منا و منکم وتجاوز عن سیئاتنا وزادنا اللہ و ایاکم جہدا و سعیا فی سبیل اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کا مشورے کی جماعت کی تجویز سے متعلق خط موصول ہوا. اللہ رب العزت اخلاص کے ساتھ منہاج نبوت پر اس جہد نبوی میں ثبات قدمی یعنی استقامت عطا فرمائے، آمین. میرے دوستوں و بزرگوں، کام کرنے والوں کی مدد و نصرت محض مجاہدوں اور قربانیوں پر موقوف نہیں ہے. کام کرنے والوں کی مدد و نصرت صرف مجاہدوں اور قربانیوں پر موقوف نہیں ہے، بلکہ قربانیوں میں 3 چیزیں شرط کے طور پر مطلوب ہیں. قربانیوں میں 3 چیزیں شرط کے طور پر مطلوب ہیں. نمبر 1، محنت کے تمام اعمال کو سنت والے اصولوں پر قائم کرنا. دوسرے، دین کی نصرت میں کام کرنے والوں کا مخلص ہونا. تیسرے، دین کی نصرت میں کام کرنے والوں کے اندر اجتماعیت ہونا. تو سنت کے اصولوں پہ کرنا اور اخلاص کے ساتھ کرنا اور اجتماعیت کے ساتھ کرنا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت میں مدد کے 2 ہی سبب ملتے ہیں. ایک یہ کہ بغیر کسی عہدے اور بغیر کسی شہرت کے دین کی نصرت کرنا، دین کا کام کرنا بغیر کسی عہدے کی طلب کے اور بغیر کسی شہرت کے. دوسرے، آپس کی اجتماعیت کو ہر حال میں مقدم رکھنا. امیر امام کی طرح اور مشورے والے صف اول کی طرح ہیں. امیر امام کی طرح اور مشورے والے صف اول کی طرح ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف میں امام کے قریب اولو الاحلام یعنی سمجھدار، معاملہ فہم، اہل علم اور تقاضوں کو ہر وقت لینے اور پورا کرنے والوں کو کھڑے ہونے کی تاکید فرمائی، کیونکہ پچھلی تمام صفوں کا اسی صف پر دار و مدار ہے. پچھلی تمام صفوں کا اس اگلی صف پر ہی دار و مدار ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ صلاح اور فساد اوپر سے نیچے کی طرف چلتا ہے. صلاح بھی اور فساد بھی اوپر سے نیچے کی طرف چلتا ہے. صلاح اور فساد، بناؤ بھی اور بگاڑ بھی، یہ دونوں اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں. خود بخود نیچے وجود میں آنا ہے، نہ نیچے سے اوپر کی طرف چلنا ہے. نیچے سے اوپر کی طرف نہیں، اوپر والے جیسے ہوں گے اس کے اثرات نیچے والوں کے اوپر ویسے ہی پڑیں گے. اجتماعیت کا وجود مشورے والوں کے جذبے کا سنت کے موافق ہونے اور ظاہراً مشورے کو منہاج نبوت پر قائم ہونے سے ہے. اجتماعیت کا وجود اس پر ہے کہ مشورے والوں کا جذبہ سنت کے موافق ہو اور مشورہ نہج نبوت پر قائم ہو. اجتماعیت کا وجود مشورے والوں کے جذبے کا سنت کے موافق ہونے اور ظاہراً مشورے کو منہاج نبوت پر قائم ہونے سے ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے وحی کی وجہ سے مشورے سے استغنا کے باوجود کہ اللہ اور رسول غنی ہیں مشورے سے، ان کو مشورے کی ضرورت نہیں، اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کا حکم فرمایا ہے. اس لیے مشورے کو سنت پر لانا ہر امتی کی ذمہ داری ہے. مشورے اور نماز کے انتہائی تقارب کی وجہ سے، یہ مشورہ اور نماز دونوں قریب قریب چیزیں ہیں، مشورے اور نماز کے انتہائی تقارب کی وجہ سے قرآن نے دونوں کو یکجا ذکر فرما کر اشارہ فرمایا ہے.
کہ مشورے کی صحیح شکل کا وجود ہی مشورے کے صفت صلات پر قائم ہونے پر موقوف ہے۔ مشورہ صفت صلات پر ہوگا تو صحیح شکل ہوگی۔ چنانچہ جب مشورے والوں کے اندر صفت صلات پیدا ہوگی، مشورہ صفت صلات پر قائم ہوگا، تو اللہ رب العزت کام کرنے والوں کی صلاحیتوں کو مجتمع فرما کر عالم میں اقامت دین اور احیاء اسلام، دین کے قائم ہونے اور اسلام کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اور غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دور نبوت اور دور خلافت کی تمام برکتیں اور نصرتیں مشورے کے اہتمام اور التزام سے ہی ہیں۔ اس لیے ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ رائے لینے کا اہتمام کرے، ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ رائے لینے کا اہتمام کرے، اور ساتھیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ذمہ دار کو رائے دینے میں اخلاص اور خیرخواہی کا جذبہ رکھیں، رائے دینے میں اخلاص اور خیرخواہی کا جذبہ رکھیں۔ دین کے مفاد کے لیے رائے دینا مشورے کے مہمات میں سے ہے۔ اہم چیز ہے کہ دین کا فائدہ سامنے رکھ کے رائے دی جائے، اور اپنی رائے دے کر اور عمل کر کے ڈرنا یہ خشیت اور علم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ رائے دے کر اور فیصلے پہ عمل کر کے ڈرنا یہ خشیت، اللہ کا خوف اور علم کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اپنی رائے اور عمل کا عجب، اپنے اندر خود پسندی پیدا ہو جانا، اپنی رائے اور عمل کا عجب نفاق اور جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کفا بالمرء علما ان یخشى اللہ وکفا بالمرء جہلا ان یعجب بعملہ، کہ آدمی کے عالم ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو، اور آدمی کے جاہل ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ عجب کرتا ہو، اپنے عمل پہ خود پسندی ہو۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آپ حضرات نے مشورے کے اور ذمہ دار جناب اسلم صاحب کے تعاون کے لیے جو جماعت تجویز فرمائی ہے، جس میں جناب افتخار صاحب ناگپور، شریف صاحب، سید ضمیر صاحب بھلائی، ڈاکٹر شاہد صاحب، شمس الحق صاحب کامٹی، سلیم صاحب ناگپور، عبداللہ صاحب شہڈول، عمر صاحب ناگپور، مولوی عبداللہ صاحب، حاجی عبداللطیف صاحب انبیکا پور، اور شمس الدین صاحب ناگپور، اور انور صاحب چندر پور، اور حافظ مبین صاحب ناگپور، یہ 13 لوگوں کی جو جماعت آپ نے تجویز فرمائی ہے مناسب ہے، تاہم ذمہ دار امیر اور فیصل جناب اسلم صاحب ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالی، وہی فیصلے فرمائیں۔ اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے اور اجتماعیت اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ والسلام۔ محمد سعد غفر لہ و احباب مشورہ، بنگلے والی مسجد، مرکز نظام الدین دہلی۔